زندگی ہے جو 30 سال تک درسگاہ میں درس پڑھایا، سبق پڑھایا اور 40 سال تک ممبر پر بیٹھ کے تقریر فرمایا، لوگوں کو پیغام دیا۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو ممبر مضبوط کرو اور درسگاہ مضبوط کرو، جلسہ کمزور کرو، جلسہ ہلکے میں کر لو، لیکن مسجد کا جو ممبر ہے نا، اس ممبر کو مضبوط کرو اور درسگاہ مضبوط کرو۔ ہم اپنے بچے کو جب اسکول بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ایک ٹائی بھی ٹیڑھی نہیں کرتے، ایک ٹائی بھی ٹیڑھی نہیں ہونے دیتے ہیں، جوتا کا لیس بھی ادھر ادھر بکھرا نہ ہو، لیکن جب قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو پھر ایسے ہی بھیج دیتے ہیں۔ یقیناً جب بندہ قرآن پڑھنے آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سہولتیں قرآن پڑھنے والے کو دیا جائے، قرآن سمجھنے والے کو دیا جائے، قرآن سمجھانے والے کو دیا جائے۔ سرکار سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 42ویں تقریر ہے سرکار غوث پاک کی، اور صبح صبح اپنے مدرسے میں تقریر فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ۔ ایک بات بتائیں، انسان بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بوڑھاپے تک اگر کسی چیز کا پیاسا اور بھوکا رہتا ہے نا تو وہ عزت، طاقت اور دولت کا بھوکا ہوتا ہے۔ دولت کی بھوک ہوتی ہے اس کے پاس، طاقت کی بھوک ہوتی ہے، عزت کی بھوک ہوتی ہے، اور یہ تین چیزوں کے لیے نہ جانے انسان کون کون سے بڑے گناہ کر ڈالتے ہیں۔ یہ تین چیز پانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ بچتی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عزت یہ دیتے ہیں، نہیں، وَتُعِزُّ مَا تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَا تَشَاءُ۔ اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک عزت والا وہی ہے جسے رب عطا فرماتا ہے، جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ تم کس سے عزت تلاش کر رہے ہو جو خود عزت کا محتاج ہے؟ تم کس سے عزت مانگ رہے ہو؟ تم کس سے طاقت مانگ رہے ہو جو خود طاقت کا محتاج ہے؟ تم کس سے دولت مانگ رہے ہو جو خود دولت کا محتاج ہے؟ اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اگر تمہیں دولت چاہیے، اگر تمہیں عزت چاہیے، اور صرف عزت ہی نہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ قوم میں سب سے زیادہ عزت، اکرم الناس سب سے زیادہ عزت والا ہونا چاہتے ہو تو فرماتے ہیں فلیتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ فلیتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فلیتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بندہ دولت طاقت کا بھوکا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں من احب ان یکون اخوان الناس، جو چاہتا ہے، جو یہ پسند کرتا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ طاقتور ہو جاؤں، تو فرماتے ہیں فلیتوکل علی اللہ، اسے چاہیے کہ اپنے بازو پر نہیں، اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کرے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہم تھوڑے ہیں۔ میدان بدر میں دیکھو، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا، ان کے پاس تلواریں نہیں تھی، وہ کمزور بھی نہیں تھے، بھوکے ضرور تھے، پیاسے ضرور تھے، پھٹے پرانے لباس ضرور تھے، لیکن کمزور نہیں تھے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں مصطفیٰ علیہ السلام نے ٹہنی دی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کے مقدس صحابی، آپ ذرا بتائیں کہ آپ نے اعتراض نہیں کیا؟ ادھر تلوار ہے، ادھر برچی ہے، ادھر بھالا ہے، ادھر تیر ہے، ادھر کھائے پیے لوگ، ادھر پہلوان لوگ، ادھر نامور اور بہادر لوگ ہیں، ادھر کمزوری الاحق ہے، بھوکے پیاسے ہیں، پھٹے پرانے لباس ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس گھوڑے ہیں تو کسی کے پاس نہیں۔ آخر کس بھروسے سے ہزاروں سے لڑنے کے لیے آپ آگے بڑھ گئے؟ تو فرماتے ہیں نہیں، مجھے بھروسہ اپنی طاقت پر نہیں، ہم لڑے ہی ہیں رب کی طاقت کے بھروسے۔ میدان بدر میں آئے ہی تھے اللہ کے بھروسے پر، اللہ کی ذات کے بھروسے پر،
اللہ کی طاقت کے بھروسے پر, کیونکہ دنیا کی طاقتیں ختم ہو سکتی ہے. ہم نے دیکھا نمرود کی طاقت ختم ہو گئی, ہم نے دیکھا شداد کی طاقت ختم ہو گئی, ہم نے دیکھا شداد حامان کی طاقت ختم ہو گئی, ہم نے دیکھا ہے فرعون کی طاقت ختم ہو گئی, ہم نے دیکھا ہے ابو جہل کی طاقت ختم ہو گئی, ہم نے دیکھا ہے یزید کی طاقت ختم ہو گئی. لیکن ایک فقیرانہ لباس میں, پھٹا شرانہ لباس پہن کر سنجر کی سرزمین سے ایک فقیر ہندوستان میں آیا, اور آنے کے بعد اللہ کے توحید کا اس قدر ڈنڈا بچایا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں جب ہم عزت دیتا ہے نا, اسے طاقت بھی دیتا ہے, اسے شہرت بھی دیتا ہے, اسے نام بھی دیتا ہے. دیکھ وہ طاقت جسے رب نے دیا, ارے بڑے بڑوں نے اپنے آپ کو رب کہہ دیا. ایک فقیر آئے, اللہ نے وہ طاقت دیا کہ جو کل حکومت قائم کیے تھے آج بھی قائم ہے, قیامت تک قیامت تک قائم رہے گا. کیوں؟ یہ طاقت اللہ نے دیا ہے, کیونکہ وہ آئے ہی تو ہندوستان میں فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ کی ذات کے بھروسے پر آئے. دولت کے لیے نہ جانے کیسے کیسوں کو پیچھے پیچھے پڑتے ہیں, کیسے کیسوں کو پیچھے پیچھے پڑتے ہیں. فاسق و فاجر کو بھی ابا کہنا پڑ جاتا ہے, فاسق و فاجر کو بھی ابا کہنا پڑ جاتا ہے. لیکن سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں من احب ان یکون اغوی الناس, اگر تم چاہتے ہو, یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ, تو فرماتے ہیں اپنے خزانے پر نہیں, اللہ کے خزانے پہ بھروسہ کرو, کیونکہ اپنا خزانہ تو ختم ہو سکتا ہے, رب کا خزانہ ختم نہیں ہونے والا. تو ہمیں طاقت چاہیے تو ذات اللہ کی طرف رجوع کرو, ہمیں ثروت چاہیے اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ, ہمیں شہرت چاہیے اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ. کیونکہ دنیا سے مانگو گے تو ختم ہو سکتی ہے, رب سے مانگو گے تو کل 800 سال گزر گئے, آج بھی اسی طرح عزت والا ہے, اور قیامت تک غریب نواز وہی عزت والا ہے. ہم نے کس سے عزت مانگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اللہ کریم فرماتا ہے, اللہ پسند بھی اسی کو فرماتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اور جانتے ہیں یہ تقوی جو ہے, یہ اتقاکم جو ہے, یہ متقین جو ہے, یہ وہ عبادتوں کی روح ہے. تقوی عبادتوں کی روح ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں, قربانی کرتے ہیں تو جانور ذبح کرنا یا گوشت کھانا قبول ہوتا ہے؟ نہیں نہیں, تیرا تقوی قبول ہوتا ہے جو تمہاری نیت میں ہوتی ہے. روزے کا رزلٹ تقوی, نماز تقوی سے شروع ہے. بغیر تقوی کی نماز پڑھو گے, نیت میں اتنی سی بھی آ جائے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں گے, تو پھر یہ عبادت خود کی ہو جاتی ہے اللہ کی. یہ وہ تقوی ہے, تقوی وہ چیز ہے کہ بندے کو اللہ کا دوست بنا دیتا ہے. اور جب